بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر دی بلوچ نیوز کی جانب سے۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں جس کے ساتھ ہم گپ شپ کریں گے، مختلف مسائل ڈسکس کریں گے، خاص کر جو بلوچستان کے جو مسائل ہیں حالیہ، جو بہت سے مسائل بلوچستان میں درپیش ہیں، جس میں جو خاصا اگر جو سیاسی مسائل ہم دیکھ لیں اس وقت جو تحریک عدم اعتماد کی جو زور شور سے جاری ہے اس کی باتیں، پھر اس کے بعد بلوچستان میں جو مسائل آ رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے، خصوصاً کچھ واقعات رونما ہو چکے ہیں، جن میں پنجگور میں بہت سے واقعات رونما ہو چکے ہیں، اس وقت عالیہ تربت میں بھی بہت سے واقعات رونما ہو چکے ہیں، تاج بی بی کی شہادت ہوئی، عالیہ جو بولیدہ میں واقعہ رونما ہو، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو افغان مسئلے کے بعد جو بلوچوں کو درپیش مسائل ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے اس لائیو سیشن میں ہمارے ساتھ ہیں بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ، چیف آف سراوان، موجودہ بلوچستان اسمبلی کے ممبر نواب اسلم خان ریحسانی صاحب۔ نواب صاحب، ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نواب صاحب، سب سے پہلے ہم آپ تحریک عدم اعتماد کی طرف آتے ہیں کہ حالیہ کچھ وقت پہلے اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان پر تحریک عدم اعتماد کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد پیش کیا گیا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جو تحریک عدم اعتماد میں اس میں اپوزیشن سے زیادہ جو بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے وہ باپ کے اپنے ہی ارکان نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ پھر ایسے ہی ایک گراؤنڈ اس طرح بنا کہ جام کمال خان جانے والا ہے، لیکن پھر ایک دفعہ پھر جس طرح آپ کی اپنی ایک بیان بھی آیا تھا کہ جام کمال خان کو گریس مارکس مل گئے ہیں، 15 دن کی جو مہلت کی بات چیت ہو گئی، لیکن ایک دفعہ پھر 2-3 دن سے ایک دفعہ پھر تحریک عدم اعتماد کی گونج چل رہی ہے۔ آپ کے خیال میں ویسے یہاں جو بلوچستان کے اندر جو سیاسی حالات ہے، اکثریت لوگوں کی بیانیہ یہی ہے کہ یہاں جو تبدیلی آتی ہے وہ اوپر سے آتی ہے، پھر اس دوران اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پیش کرنا، کیا یہ واقعی اپوزیشن کی اپنی تحریک عدم اعتماد ہے یا یہ بھی کسی اوپر سے کوئی اشارہ ہے؟ اور اس کے بعد اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک خبر یہ بھی ہم نے سنی اور دیکھی کہ اپوزیشن کی جانب سے آپ کا نام بعثت وزیر اعلیٰ کے لیے زیر غور ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ دوستوں کا شکریہ۔ عدم اعتماد ہو نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو جماعت 12 گھنٹے میں بنی ہے تو ظاہر ہے اس سیاسی جماعت کا کوئی سمت بھی نہیں ہوگا، ان کا سمت صرف اقتدار تک رسائی ہے۔ پھر یہ سب مختلف الخیال لوگ ہیں جو باپ پارٹی کی شکل میں ان کو اکٹھا کیا گیا، یعنی ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اکٹھا کیا، پھر ان کی جماعت بنائی، ان کا سرپرست اعلیٰ یا ان کا چیف پیٹرن ہاشمی صاحب ہے۔ تو کوئی میں ٹیلی ویژن پہ اخبارات میں دیکھتا ہوں کہ ایک کرائسس ہے، ایک پولیٹیکل کرائسس ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی پولیٹیکل کرائسس نہیں ہے، اس سے بڑے یعنی بحران، سیاسی بحران ہیں، مطلب ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ایک جام جائے تو پھر قدوس آئے گا، قدوس آئے تو کوئی اور باپ والا آئے گا۔ اچھا، میرا نام بھی جس دن میں نے حلف اٹھایا اس کے بعد بھی یہ شروع ہے، میرا نام مجھے بھی چیف منسٹر بنائیں گے یا بنا رہے ہیں یا دوستوں کا مشورہ ہے، وہ جب ہم بنیں گے وہ بات کی بات ہے۔ اب تو میں شکر ہے آپ بھائیوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، میرا کوئی ایسا خاص شوق نہیں۔ میرا مین جو میرا مقصد ہے، جو میرا پولیٹیکل ڈائریکشن ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان 1940 کے قرارداد کے بنیاد سے بنی، اور 1940 کے قرارداد میں کسی ریاست کا نام اس میں نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ the states would be sovereign and autonomous، لیکن بدقسمتی سے جو حکمران جو 73-74 سال سے حکمرانی کرے، ظاہر ہے فوج کی حکمرانی ہے، وہ بھی نہیں سوچتے کہ 1940 کا قرارداد کیا کہتا ہے۔ پھر میر احمد یار خان مرحوم اور محمد علی جناح مرحوم کے درمیان میں ایک معاہدہ طے پایا جس کو کہتے ہیں کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن آف کلاس اسٹیٹ،
اس میں بھی بالکل اس میں واضح تحریر ہے کہ مطلب ریاست کلات کے سوورینٹی کو مسٹر جناح نے تسلیم کیا ہے اپنے دستخطوں سے، اور وہ دستاویز میرے پاس بھی ہے، اگر آپ چاہیں گے آپ کو میں دستاویز میں پرووائڈ کروں گا۔ تو جس مقصد کے لیے ہم یعنی ریاست کلات پاکستان میں شامل ہوئی تھی، جس مقصد کے لیے 1940 کا قرارداد وجود میں لایا گیا، اس کو اڈاپٹ کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کنونشن جب لاہور میں ہوئی، تو کرائسس اگر آپ دیکھیں تو محمد علی جناح سے آج تک مطلب سیاسی بحرانی ہم دیکھ رہے ہیں۔ مطلب کوئی ایسا دن نہیں کہ ہم صبح اٹھیں ہم دیکھیں کہ یہاں امن آ گیا ہے، ٹارگٹ کلنگ یہاں نہیں ہے، لوگوں کو اغوا نہیں کر رہے ہیں، سب لوگ خوش ہیں، لوگ سکول جا رہے ہیں، لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں تو ہم انتہا درجہ کے بے چینی ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے پشتون ہو، سندھی ہو، گلگتی بلتی ہو، کشمیری ہو، یا پنجابی خود ہو۔ حالانکہ اس وقت ہمارے حکمران تو پنجابی ہے، وہ خود ہو، لیکن پنجابیوں میں بھی بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے۔ تو ان سارے مسائل کے میری نظر میں ان سارے مسائل کا حل تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا۔ مطلب ریاست پاکستان میں قوموں کے حقوق کو تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ اب مثلا ہم بلوچوں کا ہماری اپنی تاریخ ہے، ہمارا اپنا ثقافت ہے، ہمارا اپنا زبان ہے، ہمارا اپنا زمین ہے۔ ہم تو والنٹیرلی ہم پاکستان میں ہم اس لیے شامل ہوئے کہ کیونکہ ہمارا ریاست کلات کا تعلق تو ڈائریکٹ ویسٹ منسٹر لندن کے ساتھ تھا، ہمارا دہلی کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ تو ویسٹ منسٹر بھی روس کے جو یعنی روس یعنی زار روس جو پلان انہوں نے بنایا تھا کہ بحر عرب تک رسائی کے لیے، تو اس حوالے سے ویسٹ منسٹر نے خان صاحب کو کہا کہ آپ ایک معاہدہ کریں پاکستان کے ساتھ، جس میں خان صاحب نے معاہدہ کیا۔ اس میں صرف 2 فنکشنز یعنی ایک کرنسی، ایک فورن افیئرز، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہوگا، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہوگا۔ مطلب اس کے لیے پالیسی بھی جوائنٹلی ریاست کلات یا جو بھی دوسرے صوبے ہیں وہ جوائنٹلی پالیسی ایوالو کریں گے۔ تو آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی آج تک پاکستان کے آئین کو کوئی فالو نہیں کرتا۔ اب سارے اداروں کا یعنی سارے اداروں کے جو فنکشنز ہیں وہ صاف پاکستان کی کانسٹیٹیوشن، یہ موجودہ کانسٹیٹیوشن میں وہ درج ہیں، لیکن کوئی اپنا آئینی کردار ادا نہیں کرتا۔ اب یہاں بھی مداخلت کرتے ہیں، پنجاب میں بھی مداخلت کرتے ہیں، سندھ میں بھی کرتے ہیں، پشتونخوا میں بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح ریاستیں نہیں چلتی۔ پھر ریاستوں کا جو حیثیت ہوتا ہے وہ یعنی ایک ماں کی حیثیت ہوتا ہے، وہ سب کو یعنی جو بھی اس ریاست میں رہتے ہیں سب کے حقوق برابر ہیں۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، جن کا بڑا فوج ہے، جن کا بڑا بیوروکریسی ہے، جن کے پاس نادرا ہے، جن کے پاس بڑے بڑے بندوقیں ہیں، ان کی چلتی ہے، اور جو ہم چھوٹے قومیں یعنی ہماری بات نہیں سنی جاتی۔ اب مثلا گوادر کو میں نے ڈکلیئر کیا ایز ونٹر کیپٹل، کیونکہ میرا ایک ویژن تھا گوادر کے لیے۔ اس کے بعد جب میری حکومت وہ ختم ہوئی، جو دوسرا وزیر اعلیٰ صاحب آیا، اس نے جو چیف منسٹر سیکریٹریٹ تھا اس نے فوج کے حوالے کر دیا، آج وہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم بلوچ لوگ ہم خلاف نہیں، ہم یہ جو حکمران ہیں ہم ان سے زیادہ ہم فیڈریشن کے حامی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر خان میر احمد یار خان مرحوم کا جو معاہدہ ہے مسٹر جناح کے ساتھ ہوا تھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی یہ جو آئین ہے اس کے اندر انکارپوریٹ ہو۔ ہم فیڈریشن کے اندر رہ کر اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم فیڈریشن سے باہر نہیں ہونا چاہتے۔ فیڈریشن ہمارا ہے، فیڈریشن کسی کا نہیں۔ نواز صاحب، یہاں آپ نے 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا، ایک تو جو خان کلات اور جناح کے درمیان جو معاہدہ ہے، ایک ہم دیکھتے ہیں کہ عالیہ
وقتوں میں 1-2 سالوں سے ہم دیکھتے ہیں آپ اس حوالے سے بار بار بیانات دے رہے ہیں کہ میں 1940 کی قرارداد کی بات بھی کرتا ہوں، جنہ اور خانہ خلات کے درمیان جو معاہدہ پر اس پر عمل درآمد کیا جائے، لیکن اس وقت باقی جو پارٹیوں کی جانب سے جاتے ہیں اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں جو جنہ. اور دوسری بات آپ نے کی کہ پاکستان کے آئین کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا، یعنی کیا آپ پاکستان کے آئین کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 73 کا جو آئین ہے وہ بہت سے پارٹیوں کا کہنا ہے کہ 73 کا آئین اس وقت نامکمل تھا، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے اختیارات صوبوں کو مل گئے، وہ آئین ابھی مکمل ہے. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹیز کا کریڈٹ لے رہے، وہ کہہ رہے کہ اس وقت آئین تقریباً مکمل ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب بھی بہت سے چیزوں کی کمی ہے آئین میں، وہ شامل کیا جانے بہت سی چیزیں 18ویں ترمیم کے بعد بھی صوبوں کو نہیں ملی ہے. دیکھیں 73 کا آئین اس لیے مکمل نہیں ہے کہ یعنی 73 کے آئین کو نیشنل عوامی پارٹی نے اس پہ دستخط کیے، بلکہ میرے خیال نواب خیر بخش مری مرحوم نے انہوں نے دستخط بھی نہیں کیے. اچھا باقیوں نے، حالانکہ نیب والوں کو اسی اسٹیبلشمنٹ نے غدار قرار دیا، پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ جنرل جا نے ان کے کیسز ختم کروائے، حیدرآباد ٹریبیونل ختم کروایا. اچھا اسی نیشنل عوامی پارٹی کے رہنماؤں نے، ہمارے بزرگوں نے، انہوں نے اس 1973 میں دستخط انہوں نے کیے اس کانسٹیٹیوشن پہ، انہوں نے غدار قرار دیا. انہوں نے فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے دستخط کیا آئین پہ. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پالیسی متضاد ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو پسند کرتی ہے جو ہر دن پارٹیاں بدلتے ہیں، ہر دن ان کو سلام کرتے ہیں. بات ہوگا یہاں اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم بیٹھ کر یہاں چائے پی رہے ہوں گے یا ہم انٹرویو دے رہے ہوں گے. نواب صاحب، یہاں جو خان خلات اور جنہ کے درمیان جو معاہدہ ہے، کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ جو معاہدے پر عمل درآمد کرنے سے بلوچستان کے مسائل حل ہوں گے؟ کیا بلوچستان کے تمام مسائل بنانے حکمرانی کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے وسائل پہ اپنی دسترس کی بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ حق حکمرانی کی ہم بات کرتے ہیں، تو جب حق حکمرانی ہوگا اس کو پھر اسٹریم لائن کرنے کے لیے، اس کو ترتیب دینے کے لیے وقت لگے گا. یعنی ظاہر ہے ہمارا آبادی کم، ہمارے وسائل بہت زیادہ، اور اگر پارٹیز ان کی مرضی ہے، لیکن میں تو 1940 کی قرارداد کی بات بھی کروائے ہیں. اس کے بعد اسی کے طرح ٹارگٹ کلنگ بڑھ گئی ہے. پنجگور کی جس طرح ہم نے بات کی، ابھی عالیہ بلید تربت میں ایک خواتین کے بھی قتل کا واقعہ پیش آیا. اسی طرح بلیدہ کا جو عالیہ واقعہ ہے، 10 سالہ بچے کو شہید کیا گیا ہے. بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو نئے وہی دوبارہ جو حالات تھے، سابقہ جو حالات تھے 12-13 کے بعد، اس طرف لے جایا جا رہا ہے. یا یہ جو آئی جی پولیس کی، کیا آپ وہی سمجھتے ہیں واقعی آئی جی پولیس کی وجہ سے، نئے آئی جی پولیس کی تعیناتی کے بعد جو پالیسی ہے وہ تبدیل ہو گئے ہیں بلوچوں کے حوالے سے؟ میرے نظر میں ہمارے لیے حالات 1947 48 اور اس کے بعد جب خان میر آمدار خان کو گرفتار کیا گیا، ان کو 3-4 سال ان کو قید میں رکھا گیا، میرے نظر میں حالات ہمارے لیے پشتون بھائیوں کے لیے، سندھیوں کے لیے، ہمارے لیے تبدیل نہیں ہوئے. اور پنجاب کے جو بالکل جو پسے ہوئے طبقات ہیں، ہم ان کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں. میرے نظر میں حالت تبدیل. پھر آپ آئی جی کی بات کرتے ہیں، نہیں مطلب ریاست کے عمل دخل میں آئی جی تو ایک چھوٹا اہلکار ہے. مطلب یہ ٹارگٹ کلنگ، یہ انفورسڈ ڈسپیئرنسز، یہ بہت افسوسناک بات ہے. اور لوگ انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی ٹارگٹ کلنگ بھی وہ کرواتے ہیں، اغوا بھی وہ کرواتے. اس کے لیے اب جھگڑا ہم ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. ان کے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس، ہم بالکل ان کے مقابلے میں بالکل کمزور ہے. ہم تو صرف یعنی اپنی بات عوام تک پہنچا سکتے ہیں، آپ دوستوں کے تھرو. میں کہتا ہوں، ہمیشہ میں نے کہا ہے، میں آپ دوستوں کے توسط میں یہ بھی اپیل کروں گا کہ پاکستان میں ان سارے معاملات کو منظر عام پہ لانے کے لیے ایک ٹروتھ کمیشن تشکیل دیا جائے.
جس طرح ساؤتھ افریقہ میں بشپ ڈیزمنڈ ٹوٹو نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، یہاں پھر میں کہتا ہوں کہ ٹروتھ کمیشن تشکیل دیا جائے اور ریکنسیلیشن وہ شرعی قانون پہ وہ چھوڑا جائے کہ کوئی کرتا ہے راضی نامہ، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی ریکنسائل کرتا ہے نہیں کرتا ہے. تو یہ ان سارے مسائل کے حل کے لیے میرے نظر میں جب تک آپ پاکستان کے آئین کو ریسٹرکچر نہیں کریں گے یہ مسائل جو کہ تو رہیں گے. 73 کا آئین کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ اس کے الفاظ میں، اس کے ترتیب میں انسان تبدیلی نہیں کر سکے. نہیں، تبدیلی ہم صرف جو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اس میں تبدیلی ہم نہیں کر سکتے. باقی یہ زمینی آئین ہے جو بھی ہے ان نے تبدیلی اب یہ جو 18 نہیں میرے خیال 22 ترمیم ہے اس کے، یہ جو 73 کا آئین ہے اس میں 22 ترمیم ہے، 18 پروونشل اٹانومی کے بارے میں، باقی جو ایڈمنسٹریٹو. تو میرے نظر میں 18 ترمیم بھی یعنی پورا اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. مثلا یہاں فوڈ منسٹری کو ڈیولو کیا گیا، وہاں فوڈ اتھارٹی بنایا گیا. اسی طرح ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں آپ دیکھیں سارے فنکشن فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں اور سب کے لیے ایک وزیر رکھا ہوا. تو کہاں گیا 18ویں ترمیم؟ تو اس کا مطلب 9 نہیں کو برابر ہے. ہم کہتے ہیں پاکستان کے آئین کا اثر نو جائزہ لیا جائے، اثر نو ترتیب دیا جائے. مجھے پتہ ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس سے بہت بڑے لوگوں کو تکلیف ہوگا اور وہ اس کو ناپسند کریں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، اس کے بغیر پاکستان کے سیاست میں، پاکستان کے معیشت میں، لوگوں کی زندگیوں میں استحکام اور خوشحالی نہیں آ سکتی. نواب صاحب، جس طرح ہم نے تمام حالات کی بات کی ہے، لیکن اس دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ایک ہوتا ہے گورنمنٹ، دوسرا ہوتا ہے اپوزیشن. ہمیشہ جو تمام حالات ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، ان پر اپوزیشن سب سے زیادہ بولتی ہے، سب سے زیادہ اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کا ہمیں کم سے کم بحثت عام انسان یا عوام کی حیثیت سے ہمیں اپوزیشن کا بلوچستان کے اندر وہ کردار، وہ رول نظر نہیں آ رہا جو ہونا چاہیے تھا. فرض کریں لاپتہ افراد کے حوالے سے ہو، یا ابھی ہیلتھ کے جو انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے اسٹوڈنٹ سے احتجاج پر ہے، تقریباً 10-15 دن سے جو لواحقین بار بار اپنے بعض افراد کی بازیابی کے لیے وہ دھرنا دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں. ابھی حالیہ کل سے تربت میں دھرنا دیے گئے ہیں. لیکن تمام صورتحال میں ہمیں اپوزیشن کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. کبھی کبھی ایک آپ جس طرح کہ وہاں ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں یا کوئی اور، لیکن اپوزیشن کی بحثت پارٹی، بحثت آل اپوزیشن، وہ جو کردار ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. کیا ہم اس کو فرینڈلی اپوزیشن کر دیں جام کمال کے ساتھ، یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ اگر جو اپوزیشن ہمیں نظر آ گیا ہے وہ پی ایس ڈی پی کے دوران ہمیں نظر آ گیا کہ اپوزیشن نے پی ایس ڈی پی کے جام بھی ہمارے فرینڈ ہیں. پھر مطلب ظاہر ہے 65 کی اسمبلی ہے، اس میں فرینڈشپ تو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہوگی، لیکن اپوزیشن نے ہمیشہ اس قسم کے جو برننگ ایشوز ہیں ان کی نشاندہی کی ہے اپوزیشن نے. اچھا، اب جو یہ اسٹوڈنٹس وغیرہ کا یہ جو ان کے معاملات ہیں، اب کیونکہ گورنمنٹ از ان کرائسس، نام نہاد کوئی کرائسس ہے کہ لوگ پریشان ہیں، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، آسمان گر جائے، کچھ نہیں ہوگا. لیکن اسی لیے میرے خیال اسمبلی کا اجلاس، ورنہ ہم نے ریکوزیشن کا اپلیکیشن ہم دستخط کر کے ہم نے اپنے پارلیمنٹری لیڈر جو ہمارا اپوزیشن کا جوائنٹ پارلیمنٹری گروپ کا لیڈر ہے ملک سکندر صاحب، ہم نے ان کو دیا ہوا ہے، جب بھی وہ چاہے اجلاس بلا سکتے ہیں. لیکن ابھی جو یہ کرائسس ہے اسی لیے اجلاس نہیں بلا رہے، کیونکہ اسپیکر صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہیں چیف منسٹرشپ کے لیے، وہ بھی فیلڈ میں ہیں. جام صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور بھی دوست شاید ہوں گے کہ وہ بھی بنے، تو اسی لیے. لیکن جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، اس بات سے میں آپ کا اتفاق نہیں کروں گا کہ ہم نے یعنی برننگ ایشوز پہ، مختلف مسائل پہ ہم نے بات نہیں کی. نہیں، ہمارے عزم اختلاف کے سب دوستوں نے ہر مسئلے پہ انہوں نے بات کی ہے، ہر مسئلے پہ. نواب صاحب، ہم جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ہے ہمارے، جس بات سے آپ اتفاق نہیں کر رہے ہیں،
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن ایک تو اسمبلی کے اندر بات کرتی ہے، سب بات کر رہے ہیں، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اپوزیشن اسمبلی کے اندر تمام جو مسائل ان کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن جس طرح اپوزیشن کے نمائندوں نے ممبران پی ایس ڈی پی کے لیے باہر نکل گئے، روڈوں پر نکل گئے، احتجاجی مظاہرے کیے، دھرنے دیے، جیلوں تک گئے، کیا اپوزیشن اسی طرح جو بنیادی مسائل ہے، خاص کر ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو مسائل ہے یا جو عالیہ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے جو مسائل درپیش آ رہے ہیں، کیا ان کے لیے بھی اپوزیشن اسی طرح ابھر کے سامنے نہیں آ سکتی؟ آپ نے ذکر کیا پی ایس ڈی پی کا، یہ بھی ترقی لوگوں کا بنیادی رائٹ ہے. اب مثلا جو 2 3 4 ارب روپے حزب اقتدار کے ایک ایم پی اے کو ملتا ہے، مجھے 10 کروڑ ملتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، لوگ اپنے گلیوں کو پکا کرنا مانگتے ہیں، لوگ شیلٹرلیس اسکولس کے لیے بلڈنگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، لوگ مڈل اسکولس کو ہائی اور پرائمری اسکول کو مڈل اور ہاسپٹلز، ادویات اور اس قسم کے لوگوں کے ڈیمانڈ بھی آتے ہیں. ہم تو یعنی اپنے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں، جو ترقیاتی عمل جس کے بھی حلقے میں ہوگا وہ تو عوام کے سامنے بھی ہوگا نا. یہ تو پبلک ڈیمانڈ ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ترقیاتی فنڈ آپ نے کٹوتی، یعنی گورنمنٹ نے کٹوتی کیا ہے یا کم کیا ہے، اور برابری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. جتنا ترقی ان کے حلقے میں ہو، آخر ہمارے لوگوں کا بھی حق ہے. یہ ہم نے اپنے لوگوں کے حق کی ہم نے بات کی. ہم نے کوئی نہیں کہا کہ آپ ہمیں چیک دیں، ہمیں کیش دیں، یا ہمیں ایک پیسے سے بھرا ہوا ہمیں پرس دیں. نہیں، اس طرح جو پروپیگنڈا ہے، اور خصوصاً یہ ایک ترجمان ہے، یہ ترجمان کو میں کہتا ہوں کہ مطلب تمہارا سیاسی لوگوں کے درمیان میں تمہارا کوئی کام نہیں. ہاں، تم باپ کا اگر یعنی یو آر اے سرونٹ اپوائنٹڈ آن کانٹریکٹ بیسس، اگر تم باپ یعنی سیاسی باتیں کرتے ہو، تم باپ میں شامل ہو جاؤ، تم کو حکومت بنے، یعنی باپ پارٹی کا اسپوکس مین آپ کو بنائے. لیکن اگر ایک ایز اے گورنمنٹ سرونٹ، چاہے وہ کانٹریکٹ پہ ہو چاہے ریگولر ہو، اس کو پولیٹیشینز کے بارے میں بات کرنی نہیں چاہیے. نہیں، لیکن ہم نے یعنی جو بات ہم نے پی ایس ڈی پی کے بارے میں، ہم نے عدالت میں ہم نے کی، ہم نے اسمبلی میں کی. یہ پبلک ڈیمانڈ ہے. لوگ نوکریاں مانگتے ہیں، لوگ پینے کا پانی مانگتے ہیں، روڈ مانگتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی آپ بھی تو آخر اسی وطن کی بات ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کیا کیا آپ کے گاؤں کے کیا کیا ڈیمانڈ ہے، یا ان دوستوں کے گاؤں کے کیا کیا ڈیمانڈ ہے. تو سب پانی بھی مانگتے ہیں، بجلی مانگتے ہیں، گیس مانگتے ہیں. اب 10 کروڑ میں یعنی ایک واٹر سپلائی اسکیم جو 2-3 کلیوں کو پانی دے سکتا ہے، وہ تو 2 کروڑ میں بھی نہیں بن سکتا. اب 10 کروڑ یا 16 کروڑ مجھے دیتے، میں کیا کام کرتا ہوں. مطلب جو باتیں ہم نے پی ایچ ڈی کے بارے میں کی، یہ پبلک ڈیمانڈ کے حوالے سے ہم نے کی. نواب صاحب، جس طرح عالیہ افغانستان کے مسئلے کو ہم لیتے ہیں تو پورا خطہ اس وقت جو تشویش ہے، جو تبدیلی ہے پورے خطے کے اندر افغانستان کے مسئلے کے بعد طالبان کا کابل میں آنا، کابل پہ قابض ہونا، یہ ظاہر سی بات ہے اس میں خطے میں تو تبدیلی آئی ہی آئے گی. لیکن اس کے اثرات بہت سے لوگوں کہنے کہ بلوچ اور پشتون اقوام پر زیادہ پڑیں گے. بلوچ پر اس لیے پڑیں گے کہ جو عالیہ جو پہلے سے جو افغان مہاجرین یہاں پر موجود ہیں، اس کی وجہ سے بلوچ کو پہلے سے بھی اپنی شناخت اور اپنی اقلیت میں جانے کا خطرہ ہے. ابھی جو عالیہ مسئلہ افغانستان کو، اس کے بعد اور بھی مہاجرین کا یہاں آنے کا چانسز بہت زیادہ ہیں، اور اس آ بھی رہے. ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت بھی روزانہ 8,000 کے قریب لوگ آ رہے ہیں. ان تمام تر صورتحال میں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے کہ ہمسایوں کے معاملات میں مداخلت کرنا یہ کوئی ٹھیک روایت نہیں ہے. جو بھی ان کے حالات ہیں، جو بھی ان کے مسائل ہیں، ان کو آپ چھوڑیں، وہ خود آپس میں بیٹھ کر اپنے مسائل حل کریں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اپنے مسائل وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. ہاں، مطلب یہ جو ابھی یہ موجودہ جو طالبان کا ٹیک اوور ہے افغانستان کا، اور انہوں نے حکومت بھی تشکیل دی، منسٹرز بھی، اپنے کیبنٹ، فیڈرل کیبنٹ، گورنر وغیرہ بھی انہوں نے اپوائنٹ کیے. سے لوگ
پشتون علاقوں میں اور بلوچ علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں جی ڈیورنٹ لائن سے. تو یہ مسئلہ تو ہے، لیکن یہ تو پھر سرکار اور خصوصاً یہ پھر نادرا کا کام ہے کہ نادرا کو پھر اسٹرکٹ کریں. نادرا میں کوئی 70-80 ہزار روپے والا شناخت کارڈ نہیں بننی چاہیے، وہ اسٹرکٹ کریں. پھر ہمارے علاقوں، ہمارے پشتون بھائیوں کے علاقوں میں بھی جو ہمارا جو انڈیجنس پاپولیشن ہے، جو پشتونوں کا ہے، بلوچ کا ہے، کیونکہ سرحد کے اس طرف بھی بلوچ رہتے ہیں، سرحد کے اس طرف بھی پشتون رہتے ہیں، ادھر بھی ہم بھائی لوگ رہتے ہیں. تو یعنی اچھا، ہر چیز اگر آپ سرکار پہ چھوڑیں گے، سرکار تو ہر چیز کر نہیں سکتی. آپ کو بھی لوگوں کو بھی ان معاملات کی شناخت کارڈ، اسپیشلی آئی ڈی کارڈ بنانے والے معاملے پہ ان کو نظر رکھنی چاہیے. جس طرح نواز صاحب آپ نے بات کی کہ سرحد کے اس پار بھی بلوچ رہ رہے ہیں اور پشتون بھی رہ رہے ہیں، سرحد کے اس پار بھی بلوچ بھی رہ رہے ہیں، پشتون بھی رہ رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں خطوں میں کچھ مماثلت شورش کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے. یہاں بھی جنگ چل رہی ہے، شورش چل رہی ہے، وہاں بھی چل رہی ہے. یہاں بھی لوگ تنگ آ کے وہاں جا چکے ہیں، وہاں سے بھی لوگ اسی جنگ کی وجہ سے تنگ آ کے یہاں آ چکے ہیں. لیکن یہاں پر جو پشتون آ رہے ہیں وہ ایک مہاجرین کی حیثیت سے آ رہے ہیں. جو تمام سہولیات ایک مہاجرین کو ملنی چاہیے اقوام متحدہ کے جو قانون کے تحت، وہ مل رہے ہیں. وہ انہیں تنگ بھی نہیں کیا جا رہا ہے، وغیرہ نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن کچھ رپورٹس آ رہے ہیں میڈیا کے اندر، کچھ دن پہلے آ گئے کہ وہاں پر جو بلوچ رہ رہے ہیں وہ بھی ایک مہاجرین کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، لیکن وہاں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. باقاعدہ تر کچھ کے گھروں رپورٹس میں یہ بھی آیا گیا کہ کچھ بلوچ چونکہ گھروں پر بھی چلے گئے، ان کے ایک دو کی حتیٰ کہ گاڑیوں کو قبضے میں رکھنے، طالبان کی جانب سے ان کی گاڑیوں کو قبضے میں رکھنے کے خبریں آ رہے ہیں. ان تمام تر صورتحال میں تو یہ بلوچ کے لیے اور بھی زیادہ تشویشناک ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہجرت کر کے، خصوصاً جو بگٹی قبائل تو بہت زیادہ تعداد میں وہاں ہجرت کر کے چلی گئی ہے، یہاں سے وہ ہجرت کر کے وہاں چلے گئے، وہاں پھر ان کو تنگ کیا جائے. لیکن اس تمام تر صورتحال میں یہاں جو ہمارے سیاسی رہنماز ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ اس حوالے سے ابھی تک خاموش ہیں. ابھی تک کسی کی جانب سے ہم نے اس طرح کی بیانات نہیں سنے ہیں کہ بلوچوں کو، وہ بھی ان کی سرزمین ہے، وہاں بھی وہ رہ رہے ہیں، کہ وہاں ان کو ایک امن طریقے سے رہنے دیا جائے. اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، بات چیت نہیں ہو رہی، بیانات نہیں آ رہے ہیں. یہ تشویش ہمیں بھی ہے جی. جو ہمارے بلوچ یہاں سے وہاں گئے ہیں، یعنی یہ ہمیں بھی ان کی فکر ہے. آخر ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں. لیکن پچھلے 2 مہینے سے میں نے ایسی کوئی میں نے خبر نہیں سنی کہ تنگ کر رہے ہیں ان کو. بلکہ میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ کیونکہ پشتون لوگ قبائلی لوگ ہیں، روایات والے لوگ ہیں، انہوں نے جو میرا شنید ہے کہ طالبان نے بھی ان کا حفاظت کیا ہے کافی حد تک. یہ میں نے سنا ہے کہ مطلب اشرار لوگ طالبان کے ساتھ وہاں گھسنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. جن علاقوں میں ہمارے بلوچ رہتے ہیں افغانستان میں، جہاں بھی رہتے ہیں، تو لیکن طالبان نے کنٹرول کیا ہے، مطلب جہاں تک میرا سننا ہے. اور جو میں نے سنا ہے کہ انہوں نے یعنی ان کی حفاظت کے لیے یعنی طالبان نے اپنے لوگ معمور کیے، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی. باقی ابھی آپ سے میں سن رہا ہوں کہ وہ لیکن یہ جو ہوا ہے، یہ جو بگٹیوں کو مارا گیا تھا، یہ طالبان کی ٹیک اوور سے پہلے ہوا تھا. حالیہ جو نواب صاحب رپورٹ، جب سے طالبان، یہ دیکھیں نا، جب سے طالبان گئے ایسے میں نے نہیں سنا. لیکن یہ جو بگٹی ہے پہلے مارے گئے، یہ دوسرے بھائی بھی پہلے مارے گئے. نواب صاحب یہاں پر میں نے جو بگٹی سے مارنے کی بات نہیں کی، میں نے کہا بگٹی قبائل چلے گئے وہاں پر مارنے. جو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وہاں سے پہلے بگٹیوں کو مارا گیا. حالیہ کچھ رپورٹس آ گئے ہیں، میں آپ کو پھر میں آپ کو بھیج دیتا ہوں کہ وہاں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. حالیہ 2-3 رپورٹس شاید میڈیا میں آ چکے ہیں کہ 1-2 گھر کے جو سامان ہے ان کو قبضے میں رکھنے کی، گھر والوں کو تنگ کرنے کی، گھر والوں کے نام تک بھی سامنے آ گئے ہیں کہ ان سے جو میڈیا ان کے کمنٹس لے چکے ہیں کہ آپ لوگوں کیا مسئلہ ہے. کیونکہ جو افغان طالبان ہے، یعنی اکثریت یا 99% وہ تو یا پاکستان کے ڈیورنٹ لائن کے اس پر آ کر انہوں نے پناہ لی ہے. ظاہر ہے پاکستان کا اثر ہوگا، پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز کا اثر ہوگا. انہوں نے ان کو کہا ہوگا کہ ان کو تنگ کرو، تو انہوں نے
کیا ہوگا اس کے کوئی چیز. نو صاحب آپ کا